بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعہ سنی دونوں میں سے ہر ایک گروہ یہ بات کہتا ہے کہ ہم ہی نجات یافتہ ہیں، جنت میں ہم جائیں گے، اور دوسرا فرقہ باطل کے اوپر ہے۔ ان دونوں میں پہچان کیسے ہوگی؟ اس پر میں بارہا گفتگو کر چکا ہوں کہ نجات یافتہ فرقہ اور گروہ کون سا ہے، کس فرقے کے لیے نجات متحقق ہے، ثابت ہے، اور کون سا فرقہ باطل کے اوپر ہے۔ اور میں کئی علماء سے، اہل سنت علماء سے اس بارے میں پوچھ چکا ہوں، ان سے سوال میں نے کیا ہے کہ اہل سنت کی ڈیفینیشن کیا ہے، سنی کسے کہتے ہیں، اہل سنت کے عقائد کون سے ہیں۔ تو ان میں سے ہر شخص نے مجھے اپنا فلسفہ بیان کیا ہے، اور گویا اہل سنت بھی ایک نہیں ہے، یعنی سنی جو گروہ ہے، اگر یہ کوئی شخص کہتا ہے کہ صرف سنی ہی نجات یافتہ ہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سنی کون سے لوگ ہیں، اور اس سے پھر آگے بڑھ کر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سنیوں میں جو اتنی تقسیم ہے جو ہمارے معاشرے میں نظر آتی ہے، کہ سنی گروہ بھی الگ الگ خانوں کے اندر بٹا ہوا ہے۔ آپ بھی اگر صرف اپنے آپ کو کہیں گے نا کہ میں مسلم ہوں، تو وہ آپ سے پوچھیں گے کہ کون سے مسلمان ہیں، آپ پھر کہیں گے جناب میں سنی ہوں یا شیعہ ہوں۔ اگر آپ کہیں گے کہ میں سنی ہوں، تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ سنیوں میں پھر آپ کون ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، سلفی، وہابی، صوفی، کون سے آپ ہیں؟ اور اسی طرح پھر شیعہ کی بات لے لی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں اہل سنت وہ کسی ایک فکر کے اوپر نہیں ہے، کسی ایک نہج کے اوپر نہیں ہے۔ تو اسی لیے یہ بات بہت ہی ہمارے نوجوانوں کو کنفیوز کرتی ہے، اور خاص طور پر سنی نوجوان وہ ہمیشہ کنفیوژن کا شکار رہتا ہے۔ ہمارے ہاں عقائد بنائے گئے ہیں، مثال کے طور پر خلافت کی جو ترتیب ہے، اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ افضلیت جو خلافت کی جو ترتیب ہے، یہی ترتیب افضلیت ہے، یعنی پہلے حضرت ابوبکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ ترتیب افضلیت بھی ہے جو کہ ترتیب خلافت ہے۔ لیکن اگر ہم بخاری کا مطالعہ کرتے ہیں تو صحابہ کے نزدیک یہ ترتیب کوئی ایسی ترتیب نہیں ہے کہ جو قطعی ترتیب ہو، جسے بعد میں اہل سنت نے تسلیم کیا ہے، اور اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ چار ہمارے نزدیک ترتیب افضلیت ہے۔ لیکن خود بخاری نے نقل کیا ہے، صحیح روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابوبکر کو افضلیت دیتے تھے، سب سے افضل مانتے تھے، پھر حضرت عمر کو افضل مانتے تھے، پھر حضرت عثمان کو افضل مانتے تھے۔ اس کے بعد ہم کسی کو کسی پر تفضیل نہیں دیتے تھے، افضل نہیں سمجھتے تھے۔ یہ ہے صحابہ کا عقیدہ، اور یہ اہل سنت والجماعت کی سب سے صحیح کتاب صحیح البخاری کے اندر روایت موجود ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں اہل سنت کا یہ بھی ماننا ہے کہ بخاری سب سے افضل کتاب ہے، کتاب اللہ کے بعد سب سے افضل صحیح بخاری ہے، لہٰذا یہی اہل سنت کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ تین سب سے افضل ہے۔ اس کے بعد جو حضرت علی کو بھی یہ افضلیت میں شامل کرتے ہیں، یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ بخاری کے اندر یہ بات موجود ہے، اور بخاری یہ کہتی ہے، اور صحابہ کا قول ہے، صحابہ کرام ان تینوں کو یعنی حضرت ابوبکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ کو سب سے افضل مانتے ہیں، حضرت علی کو شامل نہیں کرتے۔ لیکن بعد میں احمد بن حنبل کے زمانے میں امام علی کو بھی شامل رکھا گیا، اور اس کے کچھ سیاسی وجوہات ہو سکتی ہیں، اس پر میں پھر کبھی بات کروں گا۔ لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے نزدیک یہ تین افضل ہیں، اور یہی اہل سنت کا منہج ہونا چاہیے۔ تو اس طرح سے اہل سنت کے جو عقائد ہیں وہ ہمیں کنفیوز کر دیتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے نوجوان جو اہل سنت کا ہے وہ یہ بات سمجھ نہیں پاتا کہ اصل میں سنی کون سا شخص ہے۔ اس لیے میرے نزدیک یہ جو سنیت کی جو تقسیم ہے، یہ فرقہ وارانہ تقسیم ہے، یعنی اس کو مزید میں تھوڑا سا آگے آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں، لیکن یہاں پر میں لفظ شیعہ کو بھی موضوع بحث لانا چاہتا ہوں کہ جو شیعہ کا لفظ ہے، یہ بھی مخالفین نے اس کی ڈیفینیشن کی ہے۔ یعنی ایک سنی سے اگر آپ یہ پوچھیں گے کہ شیعہ تمہارے نزدیک کیا ہے، تو وہ شیعت کی تعریف کرے گا، اور اس شیعت کی جو ڈیفینیشن ہے یہ ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، لہٰذا شیعت کی ڈیفینیشن اور سنیت کی ڈیفینیشن تعریف یہ فرقہ وارانہ بنیادوں کے اوپر کی گئی ہے، اور اسی لیے آج امت مسلمہ کا نوجوان وہ ڈیوائیڈڈ ہے، تقسیم ہے، ان کے اندر فرقے بنے ہوئے، گروہ بنے ہوئے، اور دوسروں کے لیے نفرت پائی جاتی ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے اپنا مقدمہ رکھا ہے، اور اس کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جب تک بات ہمارے نوجوان کے سامنے یہ مکمل طور پر واضح نہیں ہو جائے گی تو وہ اس فرق کو سمجھ نہیں پائے گا کہ ہمارے ساتھ ہمارے اکابرین نے اور اس امت کے علماء نے، جس پر لوگ ٹرسٹ کرتے تھے، انہوں نے کیا کیا ہے۔ اصل میں ان فرقہ پرست مولویوں نے انہوں نے یہ کیا ہے، ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے کہ یہ جو شیعہ کا لفظ ہے یہ گویا کہ ایک قسم کی گالی ہے، یعنی جو بھی دین سے باہر ہوگا، جو بھی صحابہ پر طعن و تشنیع کرے گا، جو بھی اس امت کا حصہ نہیں ہوگا، جس کو تم نے مرتد قرار دینا ہے، جس کا خون مباح الدم ہوگا، جس کو راستے سے ہٹانا ہو، جس کی سیاسی طور پر اس کی مخالفت کرنی ہو، اور اس کا کریکٹر ایسیسینیشن کرنا ہو، اس کو تم لفظ شیعہ اس کے پر استعمال کر دو۔ اور یہی ہوتا رہا ہے اس امت میں۔ آپ دیکھ لیں کہ جب اہل البیت علیہم السلام کی مخالفت یہ کھلے عام نہ کر سکے، اور ان کے ذکر کو یہ محدود نہ کر سکے، تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ ان کے ماننے والوں کے اوپر اس لفظ کا اطلاق کرنے لگے، اور ان کو شیعہ شیعہ کہنے لگے۔ گویا کہ انہوں نے معاشرے کے اندر، پورے ملت اسلامیہ کے اندر نوجوانوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی کہ جو شخص صحابہ پر طعن و تشنیع کرنے والا ہوگا، صحابہ کا دشمن ہوگا، دین اسلام سے خارج ہوگا، اسی کے اوپر یہ لفظ شیعہ کا اطلاق کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے سیاسی تحریکیں بنائی گئی، پورے ایک جتھے تیار کیے گئے بنو امیہ کے زمانے سے لے کر آج تک، اور نوجوانوں کے ذہن میں یہ بات بٹھائی جانے لگی کہ شیعہ ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، یوں ہوتے ہیں۔ اور سنی ہی صرف دراصل وہ لوگ ہیں کہ جو نجات یافتہ ہے اور سنت رسول اللہ کے اوپر عمل کرنے والے ہیں۔ یہ بات یکسر غلط ہے، بالکل یکسر غلط ہے کہ سنی اور شیعہ میں کوئی فرق موجود ہے۔ کس اعتبار سے؟ وہ اس اعتبار سے
کہ اگر یہ لوگ سنیت کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کا پیروکار، یعنی وہ شخص کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے والا ہے، وہ سنت کا پیروکار ہے، وہ سنی ہے، اگر سنیت کی ڈیفینیشن یہ کی جائے تو یقین جانیے گا اس امت کے اندر ہر شیعہ وہ سنی ہے، ہر وہ شخص جو امتی ہے، جو مؤمن ہے، جو قرآن پر یقین رکھتا ہے، رسول اللہ کی رسالت کو مانتا ہے، وہ کعبۃ اللہ کی جانب متوجہ ہو کر نماز پڑھتا ہے، اذان پر یقین رکھتا ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، وہ شخص سنی کہلائے گا، وہ رسول اللہ کا امتی ہے۔ لیکن اس امت کے علماء نے یہ نہیں کیا، انہوں نے سنیت کی۔ آپ ان سے پوچھئے گا، آپ ان سے پوچھیں کہ کیا آپ کے نزدیک وہ شخص فلاں فرقے کا ماننے والا وہ سنی ہے، تو یہ آپ کو کہیں گے نہیں، صرف ہم ہی سنی ہے، ہم اصل سنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے تعریف کے اندر یہ جو بیان کرتے ہو تعریف، اس پر خود عمل نہیں کرتے۔ مثلا بریلوی سے آپ پوچھئے کہ کیا دیوبندی اہل سنت ہے، تو یہ آپ کو کہیں گے کہ ہاں وہ سنی، لیکن بلکہ ان کے اکابرین نے فتوے دیے ہوئے مرتد ہونے کے، تو پھر وہ کس طرح سے سنی ہو سکتے؟ اسی طرح آپ دیوبندیوں سے پوچھئے، وہ بھی ان کو خارج کریں گے، وہ ان پر بدعتی ہونے کا حکم لگاتے ہیں۔ وہابیوں کو کے حوالے سے پوچھ رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے سنیت کی تعریف فرقہ وارانہ بنیادوں پر کی ہے۔ شیعوں کا تو پوچھئے نہیں نا کہ وہ ان کو نکال ہی دیتے ہیں، ان کو تو اسلام سے ہی خارج کرتے ہیں، سب کو ایک دوسرے کو بھی انہوں نے اسلام سے خارج کیا ہوا ہے۔ جبکہ حقیقی معنی شیعیت کا کیا ہے؟ شیعیت کا حقیقی معنی یہ ہے، یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ ہی فائزون کامیاب ہیں۔ حدیث ثقلین کو ماننے والا، ائمہ اہل البیت کو ماننے والا، امام علی کا ساتھ دینے والا، ہر وہ شخص جو یہ یقین رکھتا ہے کہ اگر میں جمل میں ہوتا تو امام علی کے ساتھ ہوتا، ہر وہ شخص جو یہ یقین رکھتا ہے کہ اگر میں غدیر خم میں ہوتا تو اگر رسول اللہ یہ اعلان فرماتے من کنت مولا فهذا علی المولا اللهم وال من والا وعاد من عادا، جس کا میں مولا علی اس کا مولا، اے اللہ اس کا ولی بنا، اس کی مدد کر کہ جو علی کا مددگار مانتا ہے۔ من کنت مولا فهذا علی المولا اللهم وال من والا وعاد من عادا، اور اس کو دشمن بنا جو علی کو دشمن مانتا ہے۔ اگر وہ غدیر میں ہوتا تو وہ علی کی ولایت کا اقرار کرتا۔ جو شخص بھی یہ مانتا ہے اور جو شخص بھی یہ کہتا ہے اگر میں صفین میں ہوتا تو امام علی کے ساتھ ہوتا، یہ شخص شیعہ ہے، یہ شخص شیعان علی میں سے ہے۔ اور ہمارے سنی علماء نے اس بات کو لکھا ہے، شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے تحفہ اثنا عشریہ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اصل شیعان علی تو اہل سنت ہے، اصل شیعان علی ہی اہل سنت ہے۔ تو اس بات کو میں آپ کے سامنے اس لیے زور و شور کے ساتھ کر رہا ہوں میرے بھائیوں کہ ہمارے نوجوان نسل کے یہ بات سمجھ لے کہ اصل شیعہ وہ کون ہے؟ وہ سنی ہی ہے، اور اصل سنی ہی شیعہ ہے۔ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی مفاوات نہیں ہے، کوئی تفاوت نہیں ہے۔ مگر برا ہو اس سیاست کا کہ جس نے بنو امیہ کے زمانے سے آج تک نوجوان نسل کو کنفیوز رکھا، یہاں تک کہ یہ آہستہ آہستہ کر کے اسلام سے نکلتی گئی۔ شروع زمانے میں نے آپ کو بتایا کہ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے کہ امام علی کو ترتیب افضلیت کے اندر صحابہ نے نہیں رکھا ہے، یہ اہل سنت کو ماننا چاہیے تھا، لیکن بعد میں جا کر سیاسی دباؤ کی وجہ سے اس کو مانا گیا۔ ورنہ ایسے حکمرانوں کی مثال میں آپ کو دیتا چلوں کہ اس امت کے اندر ایسے حکمران پائے جاتے ہیں بنو امیہ کے کہ جو امام علی علیہ السلام کے حوالے سے واضح بغض رکھتے تھے، واضح بغض۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ولید بن عبد الملک الاموی جمعے کا خطبہ دینے کے لیے وہ ممبر پہ کھڑا ہوا۔ یہ کہتے ہیں نا کہ ممبر پر علی کو سب و شتم نہیں کیا جاتا تھا، ان کے پسندیدہ حکمران، پسندیدہ خلفاء، ان کا طریقہ یہ رہا ہے کہ یہ ممبر پہ کھڑے ہو کر علی کو سب و شتم کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حکم دیا گیا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو کہ تم امام علی کو سب و شتم کیوں نہیں کرتے، اور انہوں نے وجہ بتائی کہ 3 وجوہات ہیں میں علی کو سب و شتم نہیں کرتا۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک وہ ممبر پہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ لوگوں تم علی کی فضیلت میں یہ روایت تو بیان کرتے ہو، انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبوۃ بعدی، کہ رسول اللہ نے غزوہ تبوک میں علی سے کہا اے علی آپ کی مثال میرے ساتھ، آپ کا مرتبہ وہ ہے، آپ کا مقام، آپ کی منزلت، آپ کی شان میرے ساتھ یہ ہے کہ جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون کی تھی، جس طرح ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی، آپ کا مرتبہ اور مقام میرے ساتھ وہ ہے۔ تو تم جو یہ روایت بیان کرتے ہو نا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبوۃ بعدی، یہ دراصل ایسے ہے انت منی بمنزلۃ قارون من موسیٰ والعیاذ باللہ استغفر اللہ، نقل کفر نباشت، کہ آپ کی مثال علی ایسے ہے جیسے کہ موسیٰ کے زمانے میں قارون کی تھی۔ یہ خلیفہ عبد الملک بن مروان، ولید بن عبد الملک اس طرح اس کو روایت کو بیان کرتا تھا، اور بعد میں بہت سارے محدثین نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ تو یہ حکمرانوں کا باقاعدہ شیوا رہا ہے، طریقہ رہا ہے کہ وہ علی کے فضائل کو کیسے کم کرتے تھے۔ اور میں نے اس پر ایک پوری ویڈیو بنائی ہے کہ امام علی علیہ السلام کا نام تک رکھنا اپنے بچوں کا وہ جرم سمجھا جاتا تھا، جس بچے کا نام علی ہوتا اس کو قتل کر دیتے تھے، اس کی رگ کاٹ دی جاتی تھی، اس کو ذبح کر دیا جاتا تھا۔ تو یہ جو سنی اور شیعہ ہونے کا جو فرق ہے یہ سیاسی بنیادوں پر قائم کیا گیا، یعنی شیعت کی جو ڈیفینیشن جو نوجوانوں کے سامنے رکھی گئی، جو لوگوں کو بتائی گئی، وہ کیا ہے کہ جناب یہ لوگ صحابہ کے دشمن ہیں، اور سنیوں کی جو ڈیفینیشن بتائی گئی وہ کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ چلنے والا۔ لیکن اس کے برخلاف کیا کیا گیا کہ جناب جو ہمارے گروہ کا حصہ ہے، جوتوں میں دال بٹ رہی ہے، ہر گروہ اپنے آپ کو کہتا ہے۔ اگر یہ تعریف رکھی جاتی کہ جو رسول اللہ کی سنت کو ماننے والا ہے وہ سنی ہے تو پھر یہ گروہ بندی نہ ہوتی۔ آج مجھے آپ اہل سنت کے فرقوں میں سے کسی بھی ایک فرقے کے پاس چلے جائیں اور مخالف فرقے کے بارے میں ان سے فتویٰ لے لیں کہ جناب بتائیں کہ یہ والا فرقہ جو ہے یہ خود کو سنی کہتا ہے کہ آپ بھی ان کو مانتے ہیں،
کسی ایک سے لکھوا لیں. بریلیوں کے بریلی شریف لے چلے جائیں اور ان سے پوچھیں کہ جناب کیا آپ دیوبندیوں کو اہل سنت صحیح اہل سنت مانتے ہو, وہابیوں کو مانتے ہو, سلفیوں کو مانتے ہو؟ لکھ کے دے دیں, پھر آپ مجھے کہیے گا. کیوں نہیں لکھ سکتے؟ اس لیے نہیں لکھ سکتے کہ ان کے بڑوں نے دوسروں کی تکفیر کی ہوئی ہے. انہوں نے لوگوں کو لفظ تو بہت ٹائٹل تو بہت اچھا رکھا, اہل سنت والجماعت, لیکن در حقیقت انہوں نے فرقہ وارانہ تقسیم کی ہے. شیعت سے متنفر کرنے کے لیے کیا چال چلتے ہیں؟ جناب یہ صحابہ کے دشمن ہیں, جناب یہ صحابہ کو نہیں مانتے. او بھائی, آپ نے شیعوں کے علماء سے تو پوچھا ہوتا کہ ان کے نزدیک صحابیت کی کیا تعریف ہے, ان کے پاس تو جاتے, لیکن آپ نے عوام کو چھوڑا نہیں. آپ نے کہا کہ ان کی مسجدوں میں نہیں جا سکتے, ان کی امام بارگاہ میں نہیں جا سکتے, ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے, ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جا سکتی, ان کے لوگوں کے ساتھ شادیاں نہیں ہو سکتی. یہ سارے فتوے آپ نے دیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے امت کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے. تو اگر میں آج یہ بات کہوں کہ اصل شیعہ ہی سنی ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی, کیونکہ جو شخص علی کے ساتھ ہے وہی سنت کے ساتھ ہے. اہل بیت ہی بتائیں گے کہ سنیت کیا ہے, اہل بیت ہی بتائیں گے کہ سنت رسول کیا ہے. لیکن برسوں سے ممبروں کے اوپر یہ روایت پڑھ کر سنائی جاتی ہے کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے کہ ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی ابدا کتاب اللہ و سنتی. برسوں سے ہر شخص سے آپ پوچھیں اس روایت کا کیا حکم ہے, کسی سنی عالم سے پوچھیں, وہ کہیں گے کہ یہ متواتر ہے. یہ ایسا جیسے قرآن کی آیت ہے, حالانکہ ایسی بات نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے. نہ یہ بخاری میں ہے, نہ مسلم میں, نہ ترمذی میں, ابن ماجہ, نسائی, نہ ابو داؤد. یہ کسی صحیح یعنی ہماری اہل سنت کی جو صحاح ستہ میں موجود نہیں ہے. جب یہ صحاح ستہ میں نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ موطا امام مالک کے اندر ہے اور اس کی سند موجود نہیں. ایک ایسی روایت اس کو برسوں سے ہم ممبروں پہ بیان کرتے ہیں کہ جس کی صحیح سند موجود نہیں ہے, اور جبکہ جو اصح درجے کی روایت ہے کتاب اللہ و عترتی و اہل بیتی, تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے, یہ متواتر ہے, قرآن کی آیت کی طرح اس کو بیان نہیں کرتے. یہ ہے وہ اصل سنیت جس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. سنیت اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ طلقاء کی شان بیان کریں اور آپ ان صحابہ کا ذکر چھوڑ دیں کہ جنہوں نے علی کے لیے زندگی قربان کی, جنہوں نے علی کا ساتھ دیا, جنہوں نے اہل بیت کا ساتھ دیا, ان صحابہ کا آپ ذکر ہی نہیں کرتے. تو اصل سنیت وہ شیعہ ہونا ہے اور اصل شیعہ وہ سنی ہونا ہے. کس معنوں میں؟ اس معنوں کے اندر. اور اسی لیے اگر آپ سے بھی کوئی پوچھتا ہے کہ جناب آپ سنی ہے شیعہ, تو آپ کہیں میں شیعہ ہوں الحمدللہ. اس میں کیا ایسی کون سی بات ہے کہ جس پر تم نے امت مسلمہ کی گردنیں بہا دی اور ان کا خون بہا دیا, ان کی گردنیں کاٹ کے رکھ دی, ذبح کر دیا. آج ہر دور کے اندر دیکھیں اور یہی کام ہو رہا ہے. تیجانی سماوی نے کتاب لکھی ہے, یہ کتاب میرے سامنے, شیعہ ہی اہل سنت ہے, یہ تیجانی سماوی کی کتاب ہے. اس کے ہر مضمون سے اتفاق کرنا ضروری نہیں ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, اور مجھے بھی اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن یہ ٹائٹل اگر استعمال کیا گیا ہے تو اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ شیعہ سے کیا مراد ہے اور سنیت سے کیا مراد ہے. اس لیے بھائی بھائی بنے آپس میں. یہ نفرت کی بات ختم ہونی چاہیے. مذہبی بنیادوں کے اوپر جو امت مسلمہ کو ڈیوائڈ اور تقسیم کیا جاتا ہے کہ شیعہ یوں ہوتے ہیں, سنی یہ ہے اور فلاں ہے, یہ تقسیم کی گئی بالکل غلط ہے. یہ تقسیم بالکل غلط ہے. لہٰذا میں نوجوانوں سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ وہ تحقیق کریں اور اندر دھند دوسروں کی باتوں کے اندر نہ آئیں, اور یہ جو نفرت کی بات کرتے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور دعا ہے میری کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Thanks for watching.